عمران خان پاکستان کا غیر ضروری عنصر تھا جس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا. غیر ضروری عنصر کا چیپٹر کلوز ہو گیا. جو کہتا تھا کہ ان کو باندھوں گا, اندر کروں گا, ایسی نہیں دوں گا, جس کو ماں کے جنازے میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی, جس کے بارے میں اتنی غلیظ الفاظ ایک بچی اور ایک عورت کے بارے میں اس نے استعمال کیے, اب وکیلوں کو ہدایات کر رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے باہر نکالو, مکافات عمل ہے. لیکن عمران خان پاکستان کے سیاست کا قصہ پارینہ ہو چکا ہے, میں اس کو مستقبل میں سیاست سے نہیں دیکھ رہا. آپ نے بتایا کہ ان کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے, لیکن ابھی جو حالیہ الیکشن ہوا ہے KPK میں نترا میں, وہاں جی آئی کی سیٹ کو جو ہے وہ PTI کا امیدوار بڑی لیڈ سے جو ہے جیتا ہے. اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو سارا کاروائی ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے ایک PTI کے خلاف, اس سے PTI یا عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ تو نہیں ہو رہا؟ نہیں, ایسے نہیں تھا. وہاں جو JUI کا میئر تھا, اس کے جانے کے بعد ان کے بیٹے کو آفر کی گئی کہ آپ اس سیٹ پہ تشریف لائیں اور الیکشن لڑیں. انہوں نے اوکے کیا. آخری دن پہ جب وہ فارم جمع کرانے جا رہے تھے, ان کی والدہ نے کہا کہ میں اکلوتے بیٹے کو اجازت نہیں دوں گی, میرا بیٹا بھی مارا جائے گا. والدہ کے اصرار پر عین وقت پر وہ الیکشن میں نہیں جا سکا, اور ہم نے ایک آدمی کھڑا کر دیا جس پہ الیکشن سے 20 دن پہلے ہماری صوبائی جماعت نے پشاور کی ضلعی جماعت کے خلاف کارروائی کی تادیبی, اور کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے ضلعی جماعت کو معطل کیا کہ آپ نے کمزور امیدوار کیوں کھڑا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فراخ دلی یہ ہوگی کہ ہم ایڈمٹ کریں کہ وہاں ہم مضبوط امیدوار نہیں لا سکے, جس وجہ سے یہ وہاں ہوا ہے, ورنہ ایسی کوئی صورتحال نہیں. ہماری ایکسرسائز پوری ہے, تیاری پوری ہے. جب ہم جنرل الیکشن میں اتریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہتر رزلٹ دیں. میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کروں, جمعیت علماء اسلام نے کبھی بھی مہنگائی کے خلاف کوئی مارچ نہیں کیا. وضاحت ہونی چاہیے, آپ میڈیا والے ہیں. جمعیت علماء پچھلے 16 سالوں سے عمران خان کے خلاف ایجنڈے کے بنیاد پر ہے, مہنگائی کے بنیاد پہ نہیں. اس وقت تو وہ اکیلا اسمبلی میں تھا, KPK میں بھی اس کی حکومت نہیں تھی, ہم عمران خان کے خلاف تھے. اس وقت کون سی اس نے مہنگائی کی تھی؟ ہم نظریے کے بنیاد پر عمران خان کے خلاف تھے, اب بھی نظریے کے بنیاد پر اس کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان ملک توڑنے کے لیے آیا. عمران خان نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا, 52,000 ارب ڈالر تک ملک کے قرضے کو پہنچایا. اسٹیٹ بینک IMF کے پاس گروی رکھا, فاٹف کی 21 شرائط مان کر ایک مرتبہ پھر پاکستان کو غلامی کی طرف دھکیلا, سی پیک کو بند کر کے غریب کے منہ سے نوالا کھینچا. ہم نے عمران خان کو اتارا. ہاں, PDM کا ضرور فیصلہ تھا مہنگائی مارچ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت کی حکومت میں شامل ہونے کی ترجیح نہیں تھی, نہ جمعیت کی ڈیمانڈ تھی, نہ جمعیت کا مطالبہ تھا. پارلیمنٹ کی بڑی جماعت مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی تھی, اور ان کا فیصلہ تھا. ہم چھوٹی پارٹی کی حیثیت میں ان کے ساتھ ضرور تھے. جب ہم حکومت میں گئے, ہم نے اپنی منسٹری کی کارکردگی رکھ دی ہے. باقی پیٹرولیم کی کارکردگی نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں, اور وزارت خارجہ کی کارکردگی جناب میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب سے پوچھ لیں تو بہت بہتر ہوگا. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان پاکستان کا غیر ضروری عنصر تھا جس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا. غیر ضروری عنصر کا چیپٹر کلوز ہو گیا. جو کہتا تھا کہ ان کو باندھوں گا, اندر کروں گا, ایسی نہیں دوں گا, جس کو ماں کے جنازے میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی, جس کے بارے میں اتنی غلیظ الفاظ ایک بچی اور ایک عورت کے بارے میں اس نے استعمال کیے, اب وکیلوں کو ہدایات کر رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے باہر نکالو, مکافات عمل ہے. لیکن عمران خان پاکستان کے سیاست کا قصہ پارینہ ہو چکا ہے, میں اس کو مستقبل میں سیاست سے نہیں دیکھ رہا. کافی دیر سے آپ کو انتظار کرنا پڑا. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کا اجلاس صبح 11 بجے سے جاری ہے اور اب تک چل رہا ہے. بہت سارے اہم معاملات آج کے ہمارے CC میں ڈسکس ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. خاص طور پر باجوڑ میں جو اندوہناک واقعہ ہوا, اس کے بعد آپ کے ضلع نواب شاہ میں ٹرین حادثہ ہوا. سانحہ باجوڑ اور نواب شاہ کے ٹرین حادثے میں
شہداء کے لیے آج کے اجلاس میں دعائے مغفرت کی گئی، بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی اور دونوں واقعوں کی فوری طور پر تحقیقات کر کے قوم کے سامنے لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام نے روز اول سے لاش اٹھائے ہیں، جنازے اٹھائے ہیں۔ اگر بزدل قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں کر کے ہماری تحریک یا ہمارے راستے کو روک سکتے ہیں تو ایسے عناصر احمقوں کے جنت میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں یہ کارواں آگے بڑھے گا اور اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے گا۔ صوبہ سندھ کے مخدوش حالات، صوبہ سندھ کے اندر عوام کو درپیش مسائل، بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی شرح، اسکول میں 70 لاکھ سے زائد تعلیم سے محروم بچوں کے تعلیمی مستقبل، صرف ایک محکمہ خوراک میں ایک سال میں 1 کروڑ 40 لاکھ گندم کی بوریوں پر 77 ارب روپے کی کرپشن، سندھ کے جزائر وسائل زمینوں کو بیچنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ شہید ڈاکٹر خالد محمود سمرو کے مشن اور تحریک کو جاری رکھنے کا عزم کیا گیا اور سندھ کو جمعیت علماء اسلام نے متبادل قوت اور قیادت فراہم کی ہے اور روڈ اور راستوں سے لے کر جمعیت علماء اسلام نے الیکشن تک سندھ کے عوام کے متبادل قوت کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آج کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ کے عوام کی جمعیت علماء آواز بنتی رہے گی، سندھ کے مسائل کو اجاگر کرتی رہے گی اور جب تک سندھ ان مشکلات سے باہر نہیں نکلتا جمعیت علماء اسلام اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ آج کے اجلاس میں متحدہ قومی موومنٹ، گرین ڈیموکریٹک الائنس اور سندھ کے اندر موجود مختلف سیاسی مذہبی جماعتیں آزاد امیدواروں کی طرف سے کیے گئے روابط پر تفصیلی مشاورت کی گئی اور اس عزم کو دہرایا گیا کہ جمعیت علماء اسلام آنے والے انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کے عوام کو متبادل قیادت فراہم کرنے کے لیے پورے صوبہ سندھ کے تمام حلقوں پر اپنا ہوم ورک مکمل کر چکی ہے۔ ہمارے تمام امیدوار قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے تیار ہیں، البتہ صوبائی مجلس شورا اس بات پر غور جاری رکھے گی کہ کس کا مینڈیٹ کہاں زیادہ ہے۔ اگر متبادل قوت اور قیادت فراہم کرنے کی بات ہے تو ایسے لوگ جو عوام کے ہمدرد ہوں، ایسے لوگ جو سندھ کو مشکلات سے باہر نکال سکیں، ایسے لوگ جو عوام کی حقیقی معنوں میں ترجمانی کر سکے، اگر وہ جمعیت علماء اسلام سے بات کرتے ہیں یا اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتیں جن کے اب تک رابطے نہیں ہیں بات کرتے ہیں، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے رہیں گے اور سب سے بات کی جائے گی اور اس صورتحال میں انشاءاللہ العزیز مستقبل قریب میں بہتر فیصلے کیے جائیں گے۔ اب تک سندھ اسمبلی موجود ہے، کل اس کا آخری دن ہے، کل کے بعد کیئر ٹیکر نگران حکومت آنی ہے، لہٰذا نگران حکومت کے قیام کے بعد جمعیت علماء اسلام اس پر اپنے تفصیلی فیصلے قوم کے سامنے رکھے گی۔ البتہ اس بات پر آج سختی سے تشویش کا اظہار کیا گیا کہ گزشتہ بلدیاتی انتخابات جس طرح سندھ میں کرائے گئے، اگر آنے والے عام انتخابات بھی اس طرح ہی کرانے ہیں تو انتخابات کی پریکٹس سے عوام کو نہ گزارا جائے، عوام کو مشکل میں نہ ڈالا جائے، غریب امیدواروں کو خرچے نہ کروائے جائیں۔ آپ کے ہاں تو کرپشن کا پیسہ ہے، آپ کے ہاں تو لوٹی ہوئی رقم ہے، غریب آدمی تو اپنی گاڑی، زمین اور گھر بیچ کر الیکشن میں جاتا ہے، اور اگر پہلے سے آپ نے نتائج تیار کر رکھے ہوں گے تو غریب آدمی مزید مہنگائی اور قرضے کے بوجھ میں آئے گا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے، آر اوز اور ڈی آر اوز نیوٹرل ہونے چاہیے،
جو ڈی سیز اور ایس ایس پیز اور کمشنر اور ڈی آئی جیز لگے ہوئے ہیں، جمعیت علماء اسلام ان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے. ایسے ایس ایس پیز، ایسے ڈی سیز، ایسے ڈی آئی جیز اور کمشنر لگائے جائیں جن کے بارے میں رائے عامہ یہ ہو کہ یہ ایک پارٹی کے افراد نہیں بلکہ یہ عوام کے نمائندے ہیں، یہ عوام کے لوگ ہیں، یہ عوام کے افسران ہیں جن کا کیریکٹر بہتر ہو، جن پر کسی جماعت کی چھاپ نہ ہو. ایسے افسران کو فوری طور پر اضلاع میں مقرر کیا جائے اور ان کی نگرانی میں الیکشن کرایا جائے. مزید الیکشن اصلاحات کے حوالے سے، الیکشن ڈے کے حوالے سے مشاورت جاری ہے. ہم کوشش کریں گے کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، ہم کوشش کریں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ، ہم کوشش کریں گے کہ مذہبی جماعتیں، دیگر قوم پرست جماعتیں، سیاسی جماعتیں، جو سندھ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ بیانیہ قوم کے سامنے رکھیں، مشترکہ پلیٹ فارم سامنے رکھیں، مشترکہ مطالبات رکھیں. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے انتخابات میں سندھ کے عوام کو نیا دور ملے گا، نئی قیادت ملے گی، اور سندھ کے عوام 74 سالوں سے جس قیادت نے سندھ کا بیڑا غرق کیا ہے ان کو مسترد کر کے وہ ایک نئی قیادت جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کریں گے اور سندھ میں جمعیت علماء اسلام کے ہاتھ مضبوط کریں گے. انشاءاللہ سندھ کے مسائل کا حل صرف جمعیت علماء اسلام ہے اور جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ سندھ کو مشکلات سے باہر نکالے گی. آپ کا بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ॾिसो मूंखां कल्ह कराची में भी कंहिं साफ़ी सवाल कयो त पीपल्स पार्टी दावा करे रही आहे त मर्कज़ में निगरान वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी जो अचे पियो.